أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں جو سورہ سبا کی آیات ہیں، اور ہم نے اب سے چند مہینے پہلے یعنی فروری میں آخری درس کیا تھا، اور اب اگست بھی آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا، اب یہ درس ہو رہا ہے. بیچ میں کورونا وائرس کا مسئلہ چلتا رہا اور اس میں لمبا عرصے تک درس بھی نہیں ہوا. درس کیا نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا ہی ایسا لگتا ہے کہ رک گئی، جس کو کہا جائے کہ پوری دنیا جام ہو گئی. اسکول بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے، بازار فیکٹریاں بند ہو گئی، ایئر لائنزیں بند ہو گئی، پوری دنیا بند ہو گئی. تو یہ درس بھی بند ہو گیا. اب یہ درس ہم دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں جہاں تک ہم پہنچے تھے اب سے 5 مہینے پہلے، بلکہ 6 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں. ہم آیت نمبر 13 تک پہنچے تھے سورہ سبا کی. اب 13 نمبر آیت سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے درس انشاءاللہ شروع کریں گے. یہ جو بیماری پھیلی، اس سے بہت سبق حاصل ہوئے ہر انسان کو. ہمیں وہ جو سبق ہمیں حاصل ہوئے ہمیں اس کو تازہ کرنا چاہیے تاکہ ہم سب ان چیزوں پر غور کریں. سب سے پہلی چیز جو ویسے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے کہ اصل طاقت اور قدرت کا سر چشمہ اللہ کی ذات باری تعالی ہے. ہم دنیا کے چکروں میں لگ کر اور طرح طرح کی ایجادات اور ترقیوں کو دیکھ کر اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری طاقت جو ہے بس انہی چیزوں میں رہ گئی. سائنس دیکھ لی، ترقی کر لی، یہ ایجاد ہو گیا، وہ ایجاد ہو گیا. اللہ کی ذات ہے کن فیکون. اللہ کہتے ہو جاؤ فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ اچھا مجھ کو بھول بیٹھے، تو دیکھو میری قدرت کتنی بڑی ہے. باوجود سائنس ٹیکنالوجی کے، باوجود دنیا بھر کی ترقیات کے، لیکن جب میرا حکم آئے گا میں اب ساری دنیا کو بتاتا ہوں کہ دیکھو دنیا کھڑی ہو گئی جام ہو کر. جہاز رک گئے، پانی کے جہاز رک گئے، تجارتیں رک گئیں، ملکوں میں آمد و رفت بند ہو گئی. ملک میں کیا آمد و رفت بند ہو گئی، اپنے ہی شہر میں آمد و رفت بند ہو گئی. اپنے ملک کے اندر ہی ایک شہر سے دوسرا شہر جانا مشکل بن گیا. یہ سبق ہمیں حاصل ہوا کہ ساری قدرت کا سر چشمہ اللہ، ساری ذات، ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. ساری ترقیاں یہ سب اللہ کی دی ہوئی
عطا ہیں، کوئی ان سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ کبھی اپنے مال و دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے دولت دی، اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے عزت دی، عافیت دی، راحت دی، اللہ کی انگنت نعمتیں اور احسانات ہر وقت، ہر آن، ہر چیز، ہر انسان، ہر جاندار پر رہتے ہیں، کائنات پہ رہتے ہیں۔ اللہ چاہے کسی کو بھی بازی پلٹ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگ عرش سے فرش پر آ گئے۔ وہ لوگ جو کل تک دے رہے تھے لینے والے بن گئے۔ سب کچھ منٹ میں کایا پلٹ۔ کس پر فخر کریں گے آپ اور ہم؟ کس کے اوپر کہیں گے کہ ہاں جی میرا کمال ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، اللہ تعالی ہمیں یہ بات دل و دماغ میں بٹھا کے رکھے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ سب ہمارے غلط جملے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، سب اللہ کی عطا ہے۔ کاروبار کی صلاحیت دی، کاروبار اللہ نے اچھا دیا، اللہ کی عطا۔ ملازمت اللہ نے اچھی دی، اللہ کی عطا۔ صحت اچھی اللہ نے دی، اللہ کی عطا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی زبان سے اور اپنے عمل سے ناشکری نہ کرو۔ یہ دوسرا سبق حاصل ہوا۔ یوں منٹوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنے بڑے بڑی کمپنیوں کے بارے میں سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کتنی بڑی بڑی برانڈ کے بارے میں سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شدید کرائسس کے اندر ہیں، یعنی عام روٹین کے خرچے پورے کرنے مشکل ہو رہے ہیں۔ تو دوسرا سبق یہ حاصل۔ تیسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں کام سے لگا رکھا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ بڑے مصروف ہیں، وقت نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، کام ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہے، یہ جملے ہم لوگ بولتے رہتے ہیں۔ جب گھر میں ٹک کر بیٹھے لاک ڈاؤن میں، باوجود چاہنے کے بھی باہر نکلنے کے کوئی موقع نہیں ملے، تو سمجھ میں آیا کہ جو ہم روزانہ صبح کو اٹھ کر اپنے کام دھندے پہ جاتے تھے، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو کام دیا ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ، کتنا عظیم احسان ہے اللہ کا کہ ہم روزانہ ایک کام سے نکلتے ہیں، اللہ نے کام کے مواقع ہمیں دیے۔ یہ بات پتہ چلی کہ اگر خدا نخواستہ یہ کام دھندے ہمارے بند ہو جائیں، انسان تو ختم ہو جائے گھر پہ بیٹھ بیٹھ۔ میں اپنے ایک دن سب گھر والوں کو یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ آئندہ یہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ جی بہت مصروف ہیں، وقت نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، بہت آج کل یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ جو مصروفیت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کام سے لگا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں کام سے جوڑا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ کام نہ ہوتا یا کسی کام کے کرنے کے قابل نہ ہوتے، جیسے بہت سارے لوگوں کو مواقع نہیں ملتے، تو ان سے کوئی پوچھے کہ گھر پہ بیٹھنا کیسا ہوتا۔ تو تیسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں جو اللہ نے کاموں سے جوڑا ہوا ہے اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ناشکری کریں گے یہ تو اللہ کے انعامات ہیں عظیم الشان کہ ہم اور آپ روز ایک کام دھندے سے واپس ہوں۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچے گھروں میں بیٹھے تو راتوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہے کہ بچوں کی تعلیم کا بنے گا کیا؟ 5-6 مہینے بچوں کے بغیر تعلیم کے رہ جانا
آپ اگرچہ آن لائن بھی کر رہے ہیں، ٹیوشن بھی کر لیا، لیکن بہرحال بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بچوں کا بڑا وقت ایک تعلیم کا رہ جاتا ہے. یہ سبق ہمیں حاصل ہوا. اور چوتھا سبق یہ ملا کہ صحت اللہ کی عظیم و شان نعمت. جان ہے تو جہان ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیمہ ہے. صحت، اس کی بربادی نہیں لگانی چاہیے. ہم حقیقت یہ کہ اپنی صحتوں کی بربادی لگاتے ہیں. راتوں کو جاگنا ہمارے کراچی کا تو روٹین ہی ہے، یہ تو پورے پاکستان کا صحیح ہو رہا ہے. پہلے کراچی میں لوگ راتوں کو جاگتے تھے اور دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے بھائی چلو ہم لوگ تو بڑی جلدی سوتے ہیں. لیکن اب تو ایسا لگتا ہے پورے پاکستانی ایسا ہو گیا، بلکہ پورا پاکستان کیا، میں تو کہتا ہوں پورا عالم اسلام ایسا ہو گیا. مسلمان ممالک ہی ایسے ہو گئے. ہمارے آقا نے سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ. ہم تو عمل کرتے نہیں، دوسرے عمل کر رہے ہیں. تو سبق کیا ملا کہ تندرستی ہزار نعمت، اس کی قدر کریں. اور اس کی قدر یہ کہ جو اپنے سے احتیاط ہو سکے، اپنی صحت کی حفاظت کی، اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھیں. جو کر سکتے ہیں. آنے والی بیماری وہ ہمارا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت و بیماری اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جو احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں نا. یہ چوتھا سبق. پانچواں سبق یہ ملا کہ موت کسی وقت بھی انسان کی آ سکتی ہے، کچھ نہیں پتا. یہ کہنا کہ کورونا سے آئے گی، یہ کیا ضروری ہے کہ کورونا سے آئے گی؟ اسی کورونا کے زمانے میں کتنے حادثات میرے آپ کے جاننے والوں کے مختلف بیماریوں میں ہو گئے، حادثات میں ہو گئے. طیارے کا حادثہ ہوا جمعۃ الوداع کے دن. اب دیکھیے، جس کو اللہ نے بچانا تھا وہ بچ بھی گیا، اور جن کی لکھی بھی وہ لکھ گئی. موت کسی وقت بھی انسان کو آ سکتی، کسی بیماری سے آ سکتی. اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. کسی کی تکلیف پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کسی کی تکلیف پہ خوش مت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ فیبتلیک، کہ تم کسی کی تکلیف پہ خوش مت ہو. فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم کر دے اور تم کو اس میں مبتلا کرے. ہمیشہ چاہے آپ کو اس سے اختلاف ہو، چاہے اس سے آپ کا ناچاقی ہو، لیکن اس کے غم ہو، افسوس، تکلیف میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. کسی کی تکلیف میں خوش مت ہو. نہ کسی کا برا چاہو کہ اس کے ساتھ برا ہو جائے. کسی کے ساتھ برا نہ چاہو. جب آپ سب کے ساتھ اچھا چاہیں گے اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. جو انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. تمنا بھی نہ آنے دے، دل میں خیال بھی نہ آنے دے دوسرے کی تکلیف کا. کچھ سے سنا کہ اس کو کورونا ہو گیا، اس کو یہ بیماری ہوگی، کبھی خوشی مت ہو. اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو شفا عطا فرما اور ہم سب کو محفوظ فرما. ہمیشہ تکلیف میں دیکھ کر دوسرے کے لیے دعا کریں. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ سڑک پر چل رہے ہیں، کسی کو دیکھا کہ تکلیف میں بیٹھا ہے، کسی کو دیکھا کہ پریشان پھر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کے لیے اچھا انتظام کر دے، اس کی بیماری کو ٹھیک کر دے. ہسپتال گئے کسی کام سے یا اسپتال کے پاس سے گزرے، دعا کریں کہ یا اللہ اس اسپتال میں جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما دے اور ہم سب کو محفوظ فرما دے اس طرح کی بیماری ہو. جیل کے پاس سے گزرے، آپ دعا مانگے اللہ ان لوگوں کو رہائی عطا کر دے جو بیچارے مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم سب کو محفوظ فرما دے. 1 منٹ کی دعا ہے، آپ نے کتنی بڑی عبادت انجام دی. تو یہ سبق ہمیں ملے. اور بھی بہت ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کو ملی ان ایام میں کہ بہت سبق ملے ان ایام میں سیکھنے کے. عبرت بھی ہوئی اور سبق بھی سیکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.
اور کورونا کی بیماری، میرے بھی کئی عزیز اس وقت بیمار ہیں کورونا کی بیماری میں، حال فی الحال میں ان کو کورونا ہوا، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کورونا سے شفا عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو مبتلا نہیں ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کورونا اس کے علاوہ ہر قسم کی بیماریوں، آفات، بلاؤں، تکلیفوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آیت نمبر 13 ہے، اس آیت نمبر 13 میں تب میں پیچھے کے بعد کا حادثے بھی بتاؤں کہ یہ واقعہ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ سورہ سبا کی آیات چل رہی تھی پچھلے دروس میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی۔ 53 سال عمر تھی سلیمان علیہ السلام کی ٹوٹل، اور 40 سال دنیا بھر کی حکمرانی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی۔ تو 13 سال کی عمر میں حکمران بن گئے تھے دنیا، 13 سال کی عمر۔ دولت کی فراوانی، جنات آپ کے تابع، ایک جہان تھا طاقت اور قوت کا، اور میں نے پیچھے بھی اس کے واقعات درج کیے۔ لیکن موت تو سب کو آنی ہے، موت سے تو کوئی اللہ کے نبی بھی نہیں بچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا یہ بیان کیا تو داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ بھئی آپ کی موت کا وقت آنے والا ہے۔ تو اس کی تیاری کر کے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کروائی۔ تعمیر ساری مکمل ہو چکی تھی۔ جیسے بڑی بڑی تعمیر جب مکمل ہوتی ہے تو آخر کے کچھ چھوٹے موٹے کام باقی رہ جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فنیشنگ کے کام باقی رہ گئے، اس طرح کے کچھ کام باقی تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے آ گیا تو آ گیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو تیاری کر کے بیت المقدس میں پہنچے، اور شیشے کا ایک محراب تھی، کمرہ سا تھا، اس کے اندر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ باہر سے آپ کو لوگ دیکھ سکتے تھے۔ تو ایک لکڑی، ایک لاٹھی، اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر اس طرح کھڑے ہوئے جیسے عبادت کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کی موت آ گئی، اور سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کاموں میں لگا رکھا تھا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ تو جنات جو ہے نا دن رات کام کرتے تھے، دن رات جنات کا کام چلتا تھا، اور وہ یہ دیکھتے تھے جنات کے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے محراب کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں، دور سے دیکھتے تھے، قریب جا کر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی دیکھ لیں کہ بھائی اتنے 1 سال ہو گیا کھڑے کھڑے، ان کی حالت کیا ہے؟ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام اس طرح کھڑے رہے اور جنات کام کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کے اوپر دیمک لگا دی۔ وہ دیمک آہستہ 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 لاٹھی کو کھاتی رہی، اور جب اس نے پوری لاٹھی کو کھا لیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی۔ جب لاٹھی ٹوٹ گئی تو سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہوا تھا، وہ نیچے گر گئے۔ تو ان کو پتہ چلا جنات کو کہ ان کا تو انتقال ہوا ہے۔ پھر انہوں نے لاٹھی کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ کتنے عرصے پہلے ان کی موت واقع ہوئی ہے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ تقریباً 1 سال ان کو انتقال کو ہوا، اور اس 1 سال تک اسی طریقے سے یہ کھڑے رہے۔ اور یہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی تو اس وقت تک کام بھی تقریباً بیت المقدس کا سارا مکمل ہو چکا تھا، اور سارا کام پورا ہو چکا تھا بیت المقدس کا۔ 1 سال کے اندر اندر جو کام رہ گئے تھے، جنات کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ ہماری رفتار بڑی تیز ہے،
اور جنات کے لیے فاصلے تو نہیں ہوتے، فاصلے تو ہمارے اور آپ کے لیے، ان کے لیے تو کوئی فاصلے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ظاہر کرنا مقصود تھا اللہ رب العزت کا، کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ پہلے چل چکا ہوتا، وہ ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ یہ بھی فائدہ ہوا۔ اور دوسرا ان کو یہ بات پتہ چلی سب کو کہ دیکھو اتنی طاقت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اتنی طاقت کہ انبیاء کو دنیاوی اتنی طاقتیں کم ملتی، دولت بے تحاشا۔ جب سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پہ پرواز کرتے تھے نا، تو کتنی سیٹیں ہوتی ہوں گی اس تخت سلیمانی پر؟ آج بڑے سے بڑا ہوائی جہاز، اس کے اندر اتنی سیٹیں نہیں ہوتی آج کے اس دور میں جتنی تخت سلیمانی پر سیٹیں ہوتی۔ آج ہمارے اس وقت کے زمانے میں سب سے بڑا ہوائی جہاز جو چل رہا ہے دنیا میں وہ ایئر بس 380 ہے، ایئر بس 380 جو ڈبل ٹیکر ہے، 2 منزلہ جہاز۔ اس میں کتنی سیٹیں ہوں گی؟ 600، 700، 800۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سلیمانی پر 6000 سیٹیں تھیں، 6000 کرسیاں لگی ہوئی۔ جس سے چلتے تھا نا تخت سلیمانی اور اڑتا تھا، کیونکہ ہواؤں پر بھی حکومت اللہ نے دی ہوئی تھی، جنات آپ کے تابع تھے، ہوائیں ادھر سے ادھر ان کو لے جاتی تھی، تو یوں تخت سلیمانی اڑتا تھا، 6000 کرسیاں لگی ہوتی، اور تمام پرندے بڑے بڑے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سلیمانی کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے، یوں تخت سلیمانی چلتا تھا۔ اتنی طاقت تو اللہ نے دی۔ دوسرا سبق اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے یہ دیا کہ موت اتنے طاقتور انسان کو بھی آ جاتی ہے، جس کی حکومت ہواؤں پر ہو، جس کی حکومت چرند و پرند پر ہو، جس کے جنات اس کے تابع ہوں، موت اس کی بھی آتی ہے۔ تو غیب کا علم نہ اللہ کے علاوہ کسی کو، اور نہ موت سے مفر کسی انسان کو، سب کا ایک وقت مقرر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ اپنی نعمت کا بہت بڑی دعوت کی اس خوشی میں، سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کی خوشی میں، جیسے ہم اور آپ اپنا گھر بنائیں تو لوگ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، کوئی اور عمارت بنائے تو تقریب کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے 12000 گائے اور 20000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی بیت المقدس کی تعمیر پر، اور پھر کہا کہ یا اللہ، گنبد صخرہ پہ پہنچے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں یہ فرمایا کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو یہ طاقت دی، آپ نے مجھ کو یہ وسائل دیے کہ بیت المقدس کی آج تعمیر مکمل ہوئی، اور اس بات کی مجھ کو توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور مجھ کو اپنے دین پر موت عطا کر دیجیے، اور موت تک میرے دل میں کوئی کجی نہ ڈالیے گا، کوئی ٹیڑھ نہ ڈالیے۔ یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، ان میں کجی مت ڈالیے، بعد إذ هديتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو کیا کی، ہدایت عطا فرمائی، ایمان دیا۔
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے جانب سے اللہ ہم کو رحمت عطا فرما دیجیے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ ہی دینے والے، آپ ہی ہبہ کرنے والے. یہ دعا مانگی حضرت. اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اس کے لیے میں 5 چیزوں کی دعائیں مانگتا ہوں. بیت المقدس میں جو آدمی داخل ہو، اے اللہ اس کے لیے میں 5 چیزوں کی دعائیں مانگتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیے گا. یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی بیت المقدس میں داخل ہونے والوں کے لیے. نیت کر کے رکھیے، کبھی اللہ نے ہمیں بھی موقع دے دیا قبلہ اول میں داخل ہونے کا، تو ہم بھی شاید ان دعاؤں کے انشاءاللہ مزاق بنیں گے. سلیمان علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں. پہلی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، جو گناہگار توبہ کے لیے اس مسجد میں داخل ہو، توبہ کے لیے اس مسجد میں داخل ہو، دنیا کی کوئی غرض اس کی نہ ہو، تو آپ اس کی توبہ قبول فرما لیجیے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں. پہلی دعا یہ بات کہ جو توبہ کے لیے مسجد میں داخل ہو اس کی توبہ کو قبول فرما دیں اور اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیں. دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مانگی کہ یا اللہ، جو انسان کسی خوف اور خطرے سے بچنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو اس کو امان عطا فرما دیجیے، اس کو خطرات سے نجات دے دیجیے. تیسری دعا یہ مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یا اللہ، جو کوئی بیمار انسان اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرما دیجیے. چوتھی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، اس میں کوئی فقیر داخل ہو تو اس کو غنی کر دیجیے. پانچویں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، جب تک وہ اس میں رہے اور بیت المقدس میں جب تک وہ رہے اپنی نظر عنایت اور رحمت اس پر رکھے. ہاں، اگر کوئی انسان ظلم یا بے دینی کے کاموں میں مشغول ہو جائے پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک وہ یا اللہ آپ کے اس گھر میں موجود ہے اپنی رحمت اور عنایت اس کے پر رکھے. یہ دعائیں مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس کو یہاں بیان کیا. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کو کسی چیز نے نہیں بیان کیا، ان کی موت کا کسی طرح بھی کسی کو پتہ نہیں چلا. الا دابۃ الارض، ہاں ایک دیمک تھی، دابۃ الارض دیمک تھی، تأکل من سأتہ، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا. فلما خر تبینت الجن، پھر جب سلیمان علیہ السلام لکڑی کو دیمک کے کھانے کی وجہ سے گر گئے، یعنی لکڑی انتقال تو ہو چکا تھا، جب دیمک نے لکڑی کو کھایا عصا ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام بھی گر گیا. تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی. فلما خر تبینت الجن، پھر جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتا چلا، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ ان کو اگر غیب کا علم ہوتا جنات کو. آج لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ جس کے پاس جنات ہے. آج ہمارے ہاں کتنے عامل لوگوں کو بہکاتے ہیں، میرے قابو میں جنات ہیں، جو پوچھو گے بتا دوں گا. تو جنات کو کیا پتا؟ غیب کا علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. میں اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، علامتوں کو دیکھ کر تو میں بھی 10 باتیں صحیح بتا دوں گا، آپ بھی بتا دو گے 10 باتیں صحیح. علامتوں کو دیکھ کے کوئی آپ کا رشتہ دار ہے 10-20 باتیں تو آپ کو ویسے ہی بتاؤں گی اس کے بارے میں. تو غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آج بڑے بڑے عامل یہ کہتے ہیں میرے قابو میں جنات ہیں، موکل میرے پاس ہیں، پوچھو جو کہو کہ میں کروا دوں گا. اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی یہاں پر اصلاح فرما رہے ہیں کہ اگر ان جنات کو غیب کا علم ہوتا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ان کو غیب کا پتہ ہوتا، لا ما لبثوا فی العذاب المہین، اس اہانت انگیز مشقت میں مبتلا نہ ہوتے.
یہ جو 1 سال تک کام کرتے رہے، سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے کام میں لگے رہے، 1 سال تک پھر وہ یہ کام نہ کرتے، تو پتا چلا کہ جب جنات کو پتا نہ چل سکا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، تو آج کے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس جنات ہے، میں تو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، یہ بیکار کی بات ہے۔ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو، اللہ سے لو لگاؤ، جتنی طاقت دعاؤں میں ہے، بڑے سے بڑے وظیفوں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے؟ دعا۔ ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں۔ طاقت کا سرچشمہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوائیوں میں طاقت پیدا اللہ کرتے ہیں، دوائیوں میں شفا اللہ ڈالتے ہیں۔ کلام میں پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لو تو یہ ہوگا، کہ اثر بھی تو پیدا کس نے کیا؟ اللہ کا حکم ہوگا نہیں اثر ہوگا۔ تو سب سے طاقتور چیز دعا، دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، دعائیں مانگو۔ پھر دعا کی قبولیت کے مواقع بھی ہیں، اذان سے لے کر نماز کے بعد تک دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت، مانگتے رہو دعائیں، ہاتھ اٹھا کر مانگنا کوئی ضروری نہیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگو۔ جمعے کے دن خطبے کے درمیان دعائیں مانگو، عصر کے بعد جمعے کے دن غروب آفتاب تک دعائیں مانگو، ویسے دعائیں مانگو۔ اصل طاقتور چیز دعائیں۔ ہم لوگ اپنا اللہ سے تعلق مضبوط بناتے نہیں، اور یہ تعویذ گنڈے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حل تعویذ میں ہے۔ بچہ نہیں پڑھ رہا، تعویذ، کام نہیں چل رہا، تعویذ، یہ نہیں ہو رہا تو تعویذ، وہ نہیں ہو رہا تو تعویذ، ہر چیز کا حل تعویذ ہے۔ ارے بھائی، تعویذوں سے دنیا چلتی ہے؟ اگر یہ تعویذ ہی سب کچھ کرنے والے ہوتے تو اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی جانیں قربان کرنے کی؟ صحابہ اکرام شہداء کی ایک تاریخ ہے، ایک سلسلہ ہے شہداء کا، اتنی جنگیں لڑی، اتنے فاقے برداشت کیے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنے شہید ہوئے، اتنی مشقتیں اٹھائیں، اپنے گھروں کو چھوڑا مکہ مکرمہ کے، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اگر تعویذ سے کام چلتا تو اللہ کے نبی کے تعویذ سے بڑا کسی کے پاس کوئی تعویذ تھا؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ یوں اشاروں سے کام ہوتا تو کوئی بات تھی نا۔ آپ نے ہمیں دعائیں بھی سکھلائیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دعائیں بھی سکھلائیں، وظیفے بھی بتائے۔ آیت الکرسی پڑھ لو یہ ہوگا، قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الناس پڑھ لو تو یہ ہوگا، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لو تو یہ فائدہ ہوگا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لو تو حفاظت ہوگی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین پڑھ لو تو حفاظت ہوگی۔ سب کچھ بتایا، بینائی تیز کر لو کرنے کے لیے یہ نسخہ، دل کی تکلیفیں ہوں تو اس کی دعا، سب بتائی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ سارا دن بیٹھے ہوئے یہی کرتے رہو، یہ بتایا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے بس تعویذ گنڈے کا کام ہی چلاتے رہو، یہ نہیں بتایا۔ یہ بتاتے تو پھر کیا تھا؟ پتا چلا کہ اصل چیز کیا ہے؟ محنت اور دعا، محنت پوری اور دعا بھی پوری۔ ہاں جو دعائیں ہیں اللہ نے جو ہمیں دعائیں سکھلائیں قرآن میں حدیث میں، اس کو پڑھتے رہو۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، طاقت کا اصل سرچشمہ کون؟ اللہ کی ذات۔ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے فلما خر تبینت الجن، پھر جب سلیمان علیہ السلام گر گئے، موت جب واقع ہو گئی تو جنات کے اوپر یہ بات واضح ہوئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ان جنات کو غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس مشقت کے کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا پڑھیں گے۔ آج کئی مہینے بعد 6 مہینے بعد درس کا حصہ شروع ہوا، انشاءاللہ ان ہفتے اپنے معمول کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد.